जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आज का मेरा जो लाइव सेशन है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है एक अरसे से कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। और मुझे इसलिए फ़ील होता है ऐसा क्योंकि बहुत से लोग जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो वो इसको सिर्फ स्पेशल एजुकेशन की तरफ से देखते हैं, या ये कह लें कि वो तस्वीर का एक रुख देखते हैं। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे क्लियरली लोगों को बताना चाहिए, स्पेशली उनको जो मेरे ग्रुप में हैं, कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और इंक्लूजन क्या है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्पेशल एजुकेशन या सिर्फ उन बच्चों की एजुकेशन नहीं है जो जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। पर्सनली आई बिलीव कि हर इंसान जो है वो एक स्पेशल नीड्स लेकर पैदा होता है। सिर्फ ये फ़र्क होता है कि कुछ लोगों की स्पेशल नीड्स जो है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ इंटरफेयर कर रही होती हैं, और इस वजह से उनको थोड़ा सा हट कर लिया जाता है। अदरवाइज़ हर इंसान की कुछ ख़ास स्पेशल नीड्स होती हैं। कुछ लोग एक ख़ास किस्म के माहौल में ही सोना पसंद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट के बारे में, टोटली डार्क हो। कुछ लोग डार्क में नहीं सो सकते, दे स्लीप विद लाइट्स ऑन। तो मतलब ये सारी छोटी छोटी नीड्स हैं, लेकिन ये इस तरह की नीड्स हैं जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम नहीं करती हैं और इनको मैनेज करना बहुत आसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी नीड्स हैं जिनको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, और एक तो इंसान के लिए खुद उस शख्स के लिए आसान नहीं होता, और दूसरे लोग जो उनकी सराउंडिंग्स में होते हैं उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसको मैनेज करना, और उसको फिर बहुत से लोगों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत होती है, और इसलिए उनको हम स्पेशल नीड्स कहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूंगी फिर उर्दू में, कि इंक्लूजन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड एक्नॉलेजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल पीपल इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनकी इंक्लूजन, उनको पहले एक्नॉलेज करना, ये मानना कि वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनको तो हम मानते ही नहीं हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह बहुत सी मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस हैं स्पेशली पाकिस्तान में, जिसमें सबसे पहले तो वो लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा जिनका आप कह लें कि हम जिनको वो लोग जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी इंक्लूजन की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग उनको उतना उनकी एग्जिस्टेंस को कबूल नहीं करते हैं, और हम ये समझते हैं कि उनका शायद सोसाइटी में कोई रोल नहीं है और उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। तो वो भी एक ऐसा तबका है जिसको इंक्लूजन चाहिए हमारी सोसाइटी में। फिर दूसरी तरफ मैं अक्सर ये भी बात करती हूँ कि वो जो औरतें हैं हमारी सोसाइटी में, उनके राइट्स की बात बहुत ज़्यादा की जाती है। तो वो भी एक ऐसा तबका है जो मार्जिनलाइज्ड हैं। उनको जॉब्स में कुछ एक हद तक वो ख़ुद भी शायद एंटर नहीं होना चाहती, और जहाँ पर वो आना चाहती हैं वहाँ पर उनको उनके आगे बैरियर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी वो तबका है जिसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सी मतलब इतने ज़्यादा पहले इनको एक्नॉलेज करना, जिस तरह रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। हमारा झंडा है वो भी हमें बताता है कि जो वाइट उसका पोर्शन है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस पर भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या उनको इस काबिल नहीं समझते कि उनको सोसाइटी में इंक्लूड किया जाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इवन ट्रांसजेंडर्स में उनकी भी बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। उनको इंक्लूड करना, उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंक्लूसिव एजुकेशन में।
फिर इंक्रीजिंग सपोर्ट एंड एग्जिस्टेंस, यानी कि उनको सपोर्ट किया जाए। और मेरा ये ग्रुप बनाने का मकसद ही ये था कि ये सारी जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस हैं पाकिस्तान में, इनको सपोर्ट किया जाए। एक्नॉलेज करना तो पहला स्टेप हुआ कि उनको एक्सेप्ट किया हमने कि ये वो पॉपुलेशंस हैं जो जिनको एक्नॉलेज करने की हमें ज़रूरत है, हमें मानने की ज़रूरत है उनका एग्जिस्टेंस। और फिर उनको एम्ब्रेस करना, उनको अपने साथ लेकर चलना, और सोसाइटी में उनका जो पार्ट है उसको उनको प्ले करने देना। मतलब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिस पर बहुत से लोग तवज्जो नहीं देते हैं। उसके बाद क्या है, इट रिक्वायर्स चेंजेस एंड एडजस्टमेंट्स इन अप्रोचेस, स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिसीज। और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अप्रोच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके लिए पॉलिसीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब से मैं पाकिस्तान की सोसाइटी में दोबारा से एंटर हुई, इट्स बीन अ ईयर नाउ, तो मैंने देखा है कि पॉलिसीज़ तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो ये जानते भी नहीं हैं कि ये पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। और मैंने फिर जब अपनी थोड़ी सी रिसर्च की तो मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं दे आर इन प्लेस, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। और जहाँ तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो वो भी बहुत ही छोटे लेवल पे हो रही है, मतलब एटलीस्ट जितना मैं जानती हूँ। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज की बेस पर ये बात कर रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मेरी नज़र से ना गुजरी हों, या मुझे कहीं से उनके बारे में इंफॉर्मेशन ना मिली हो। तो उनके बारे में मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही छोटे लेवल पर हो रही है। छोटे से मतलब ये है कि लिमिटेड लेवल पर हो रही हैं, मतलब कोई एक आप कह लें कि छोटे छोटे ग्रुप्स में वो हो रही हैं। वो मतलब उनका जो लोगों में स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और कुछ ख़ास हलके के लोग ही जानते हैं कि कोई एक्टिविटी इंक्लूजन के मुतालिक हो रही है। फिर उसके बाद क्या है कि एक विज़न है इसका। इंक्लूसिव एजुकेशन एक्चुअली इट्स अ विज़न, और वो विज़न क्या है, एक ऐसी सोसाइटी के बारे में जो हर इंसान को जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है उसको साथ लेकर चले। इन अ वे इट कैन बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जहाँ पर हर किसी की एग्जिस्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस है, और उसका राइट है कि वो अपने जो भी उसके राइट्स हैं उनको मांगे, उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दूसरी तरफ सोसाइटी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब इंसानों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके राइट्स का ख्याल रखें, क्योंकि जहाँ पर हमारे राइट्स ख़त्म होते हैं वहाँ पे दूसरे के राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोगों ने ये बातें कभी नहीं सोची एज ह्यूमन बीइंग्स। तो इन चीज़ों का, और फिर जितना हमारे में अवेयरनेस है उसको आगे बढ़ाना, दूसरे लोगों तक पहुँचाना कि हमने ये जान लिया या हम ये इतना बहुत जानते हैं, और हम उतनी जो भी हमारी लिमिटेड सी नॉलेज है उसको आगे पहुँचाएं, उसको अपने तक रोक कर ना रखें। तो ये चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी वजह से मैंने ये ग्रुप बनाया, और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आई। मैंने इस तरह से लाइव नहीं किया अपना कोई भी सेशन, लेकिन आज के बाद मतलब कुछ अरसे से मैं सोच रही थी कि मैं वेबिनार्स वगैरह उस तरह से तो करती हूँ, ऑन डिमांड और नीड्स बेस्ड होती हैं मेरी चीज़ें, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे फ्रीक्वेंटली लाइव सेशंस भी करने चाहिए, और उससे ये होगा कि लोग जो हैं वो मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में। और अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आज क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्योंकि सेशन बिल्कुल अचानक से मैंने डिसाइड किया, आई एम वेरी इम्पल्सिव समटाइम्स, तो मैंने स्टार्ट कर दिया ताकि लोगों तक एटलीस्ट मेरी ये बात पहुंच सके कि अगर आप के दिमाग में कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मतलब उसका वो रिलेटेड होना चाहिए एजुकेशन से, और मेरे जितने भी सेशंस हैं वो सब में प्योर
اردو میں کرتی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے. آپ بھی اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہو جائے کہ انکلوسیو ایجوکیشن اصل میں ہے کیا. اور زیادہ تر اس کو اس لیے کیا جاتا ہے، اس کا حوالہ جو دیا جاتا ہے وہ ہے اسپیشل ایجوکیشن سے. تو وہ بھی ٹھیک ہے، بہت حد تک ٹھیک ہے کہ مارجنلائزڈ پاپولیشن جو ہیں اس میں بہت بڑی پاپولیشن اراؤنڈ 15% جو پاکستان میں ہے. میں بہت شور نہیں ہوں اس پرسنٹیج کے بارے میں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہوتی، اور جو ہوتی بھی ہے اس میں بھی تھوڑے سے ڈاؤٹس رہتے ہیں. تو اس لیے میں شور نہیں ہوں کہ 15% ہی ہے، بٹ اٹ از اراؤنڈ 15%. تو اتنی بڑی جو پاپولیشن ہے ہماری، اس کو پیچھے رکھنا یا اس کو ڈپینڈنٹ رکھنا پوری زندگی کے لیے، یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی پہ اس کا پریشر آ سکتا ہے، بلکہ آتا بھی ہے. اور ایسے لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتے، ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور وہ اس قابل نہیں ہو پاتے کہ وہ اپنا رول پلے کر سکیں سوسائٹی میں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی اپنی فیملی، زیادہ تر اپنی فیملی پہ، اور اس کے بعد سوسائٹی میں. تو ان لوگوں کی فیملیز کو اس حوالے سے کہ مطلب سب سے پہلے تو ان کی فیملیز کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اس انڈیویژول کے لیے جو ان کی فیملی کا ایک حصہ ہے اس کو پہلے سپورٹ کریں، اور پھر ایز اے سوسائٹی یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پھر اس فیملی کو سپورٹ کریں. تو یعنی کہ یہ سب سپورٹ جب ایک جگہ پر مل کر اکٹھی ہوگی تو تب ہی ہم ان انڈیویجولس کے لیے کچھ کام کر سکیں گے، کچھ ان کی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں گے. تو سوسائٹی میں جو انکلوژن ہے، مطلب انکلوسیو ایجوکیشن کو اگر ہم اس کو صرف اسکول تک رکھیں کہ اسکول کے حوالے سے کیا ہے، تو اسکول کے حوالے سے صرف اتنی ہے کہ اسپیشل نیڈس والے جو بچے ہیں ان کو ہم اسکول میں ویلکم کریں. یہاں پر میں صرف مین اسٹریم اسکولس کی بات کر رہی ہوں، میں اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولس کی سینٹرز کی بات نہیں کر رہی ہوں. مین اسٹریمس کے اسکول جو ہیں ان میں ان کو ویلکم کیا جائے، ان کی نیڈس کو دیکھا جائے، جانا جائے، اور ان کو انکلوڈ کیا جائے ایز مچ ایز پاسبل. اور کیونکہ میں نے ان سیٹنگز میں 20 سال سے میں کام کری ہوں انکلوسیو سیٹنگز میں، تو میرا یہ تجربہ بھی ہے، اور اس پہ تھوڑی بہت میں نے ریسرچ بھی کی ہے انکلوسیو ایجوکیشن اور سوشل انکلوژن پہ، اور اسپیشلی سوشل انکلوژن آف چلڈرن ہو ہیو اسپیشل نیڈس. بہت امپورٹنٹ بات ہے ان کی سوشل انکلوژن کے لیے کہ جب آپ اسکول کے لیول سے ہی ان کو انکلوڈ کرنا شروع کریں گے رائٹ فرام دا بگننگ. ابھی میرا ریسنٹلی ایک ویبینار ہوا تھا جو میں نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے کیا تھا، تو وہاں پر بھی میں نے بہت زیادہ اسٹریس اسی بات پر دیا کہ جو ارلی ایئرس ہیں جن کو ہم ڈے کیئر اور پری اسکول ایجوکیشن کہتے ہیں، جب ہم وہیں سے بچوں کو انکلوڈ کر لیں گے تو کسی اور جگہ پر آ کر ان کی انکلوژن کی اور ان کو ریڈی کرنے کی، مطلب پاکستان میں نے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے، بہت لوگوں کو اس پہ بات کرتے دیکھا ہے کہ بچہ ریڈی نہیں ہے مین اسٹریم اسکول جانے کے لیے، یا بچے کو ہم تیار کروائیں گے اور پریپریشن ہوگی. مطلب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ نے کسی بچے کو سوئمنگ سکھانی ہے تو آپ اس بچے کو سوئمنگ پول سے باہر نہیں سکھا سکتے ہیں. مطلب آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک روم میں بند کر کے اس بچے کے ساتھ اس کو سارے سوئمنگ کے ایکشنز سکھائیں اور کہیں کہ آپ نے ایسے پول میں جانا ہے اور آپ نے یہ والے ایکشنز جب آپ اپنی آرمز اور لیگس کے ساتھ کریں گے تو آپ سوئمنگ کر پائیں گے. اور اس کے بعد آپ اس انڈیویجول کو پول میں اتار دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ویل پریپیئرڈ ہے، آپ نے اس کو ساری ٹریننگ دے دی ہے، لیکن جب ونس ہی از ان دا پول کیا وہ سوئم کر سکے گا سکسیزفلی؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. تو اس کو سوئمنگ سکھانے کے لیے آپ کو اس انڈیویجول کو پہلے پول میں ڈالنا ہوگا، اس کو پہلے پول کے اندر جانا ہوگا اور وہاں پر اس کو اپنی آرمز اور لیگز اور جو بریدنگ کے جو پروسیجر ہے اس سب کو کوآرڈینیٹ کر کے سوئمنگ سیکھنی ہوگی، اور آپ کو ایز اے کوچ اس کو پول کے اندر سوئمنگ سکھانی ہوگی. بائی دا وے مجھے سوئمنگ نہیں آتی ہے لیکن میں نے اپنے بچوں کو سیکھتے ہوئے دیکھا ہے. دے ور نیور ٹاٹ
آؤٹ سائڈ دا سوئمنگ پول، اور ان کو ایکشنز نہیں بتائے جاتے تھے بلکہ ان کو پول میں ڈالا جاتا تھا. ہاں کچھ کلیئرٹی کے لیے یہ کیا جاتا تھا کہ ان کو کئی دفعہ پل آؤٹ کر کے پول سے ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا سمجھایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو پول میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے لوگ سوئمنگ سیکھتے ہیں. سیم از دا کیس ود انکلوسیو ایجوکیشن. آپ ان کو ایک جگہ پر رکھ کر پریپیئر کر کے اور اس کو مین اسٹریم میں نہیں جا سکتے. اور موسٹ آف دا ٹائم ہوتا یہ ہے کہ جب بچوں کو اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ چلڈرن ہو ہیو اسپیشل نیڈس، جب آپ ان کو مین اسٹریم اسکول میں بھیجتے ہیں اس طرح سے پریپریشن کے بعد، تو سکسیس ریٹ بہت کم رہ جاتا ہے کیونکہ ان کو سوشلائزنگ کی عادت ہی نہیں ہوتی. Hi Stephanie, I'm speaking Urdu. Sorry. Love you. تو مطلب ان کو پریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بچے رائٹ فرام دا بگننگ ارلی ایئرز سے ڈے کیئر سے وہاں پر ایک انکلوسیو سیٹنگ میں ہوں گے، اکٹھے جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر رہیں گے، اکٹھا سیکھیں گے. اور ایک بہت کسی آرٹیکل میں نے پڑھا تھا اینڈ اٹس ویری پاپولر کہ چلڈرن ہو لرن ٹوگیدر لرن ٹو لیو ٹوگیدر. کہ جو لوگ اکٹھے سیکھتے ہیں ان کو اکٹھے رہنا بھی آ جاتا ہے. تو دس از دا کور آف انکلوسیو ایجوکیشن کہ آپ ان کو مین اسٹریم اسکول میں سب بچوں کو اکٹھا پڑھنے دیں، ان کو یہ اپرچونیٹیز دیں کہ وہ سب بچے اکٹھے ایک جگہ پر پڑھیں. ہیئر آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ چلڈرن ہو ہیو سیویئر ڈسیبلٹیز. آف کورس سیویئر ڈسیبلٹیز والے بچوں کو آپ مین اسٹریم اسکولنگ میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ ان کی نیڈ جو ہیں وہ بہت حد تک ان کی کوالٹی آف لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. ان کے لیے مینیج کرنا مشکل ہے، پھر مین اسٹریم اسکولس میں ان کو مینیج کرنا مشکل ہوگا. تو آپ اس کا وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. ایک حد تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے. لیکن میں باقی بچوں کی بات کروں جو ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور میں پرسنلی جانتی ہوں کہ بہت سے بچے اس وقت اسپیشلی پاکستان میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کی ابھی تو خیر کووڈ کی وجہ سے بہت سے سب بچے سب اسٹوڈنٹس گھروں میں ہی ہیں، لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے گھروں میں ہیں کہ ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ان کو مین اسٹریمس کے اسکول میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہی ان کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے. کوئی بھی پیرنٹس، مجھ سے بہت سے پیرنٹس یہ باتیں شیئر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں اور ان کو رائٹ اوے مطلب آفس میں سے ہی واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ یہاں پر نہیں پڑھ سکتا یا نہیں آ سکتا. تو وچ از ویری سیڈ. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اسکولس میں ایکسیپٹنس سے ان کی سوشل ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے. جب وہ مین اسٹریم میں سب بچوں کے ساتھ پڑھیں گے تو سوسائٹی بھی ان کو ایکسیپٹ کرے گی، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گی، ان کی نیڈس کو جانے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان بچوں کو آپ الگ سے گھروں میں بٹھا دیں. نوبڈی نوز کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اسپیشلی اگر میں اپنی مثال دوں تو پاکستان میں جب تک میں تھی مجھے بہت سے اپنے قریبی لوگوں میں مجھے بالکل یاد نہیں پڑتا کہ کوئی اسپیشل نیڈز والے بچے میں نے دیکھے ہوں. بہت کم، اگر دیکھے تھے تو وہ بہت کم دیکھے تھے. اور ان کی جو اسکولنگ ہے وہ تو بالکل مطلب میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ وہ کیسے ہوتی ہوگی. لیکن وہی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ کو ایسے امتحان میں ڈالتا ہے، ایسی جگہ پر کئی دفعہ اپنی زندگی میں کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر آپ ان چیزوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ اویئر ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس سے پہلے کہ خدا آپ کو ہم سب کو کسی بھی امتحان میں ڈالے، ہمیں تھوڑا سا ذمہ دار
شہریوں کے طور پہ یہ چیز اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کی اویئرنیس کو اوروں تک بھی پہنچانا چاہیے کہ اصل میں انکلوسیو ایجوکیشن ہے کیا. جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کی ہے یہاں پر کہیں بھی اسپیشل نیڈس کا ذکر نہیں ہے, اور اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ ایک بہت براڈ ویژن ہے اس انکلوسیو ایجوکیشن کا. یہ صرف اسپیشل ایجوکیشن تک محدود نہیں ہے. یہ چیز اس کو جاننا, اس کے بارے میں سوچنا, اس کے بارے میں ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں جہاں پر انٹالرنس بہت زیادہ ہے. اور ایٹ لیسٹ مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب سے میں پاکستان سے باہر ہوں تب سے تو یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. مطلب کبھی تھوڑا سا یہ پاز لے لیتی ہے لیکن موسٹلی یہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, بہت سی ریسرچ بھی اس نوشن پہ ہے, اور میں بھی اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ جتنا زیادہ انکلوژن کا کانسیپٹ عام ہوگا لوگوں میں اتنی زیادہ لوگوں میں ٹالرنس بڑھے گی. اور لوگوں میں انکلوژن کا کانسیپٹ عام کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم انکلوسیو ایجوکیشن پر زور دیں, اور ہم یہ بات لوگوں تک پھیلائیں کہ یہ کتنی زیادہ ضروری ہے, مین اسٹریمز میں یہ کتنی زیادہ ضروری ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, جب وہ اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور اس کو وہ امپلیمنٹ کریں گے اپنے اسکولوں میں, تو ہماری جو سوشل لائف ہے وہ بہتر ہوگی, کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی, اور ہم ایز اے نیشن ہم زیادہ گرو کریں گے. ابھی مجھے ایسے لگتا ہے, اسپیشلی کیونکہ میں پاکستان سے باہر رہتی ہوں اور کمپیریزن انسان زیادہ اچھے طریقے سے کر لیتا ہے, تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی باہر کی سوسائٹی سے, ایم ٹاکنگ اباؤٹ ویسٹ, یو کے, نارتھ امریکہ, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں, ہر لحاظ سے پیچھے ہیں. مطلب سب سے پہلے بینگ این ایجوکیشنسٹ میرا کنسرن تو ایجوکیشن سے ہے, تو اس میں تو ہم منیمم 30 to 40 years پیچھے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں, باقی کانسیپٹس ہیں, جو بیسٹ پریکٹسز ہیں, ان میں تو ہم بہت ہی پیچھے ہیں. اور ہم لوگ اسپیشلی جب تک میں پاکستان تھی تو میں اپنے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں بالکل ایک جگہ پہ اسٹک تھی. بس ٹھیک ہے, ماسٹرز کر لیا ہے, اب میں پڑھا رہی ہوں, دیٹس اٹ, میری نوکری پکی ہے. تو یہ اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہاں, آپ اچھی جاب کر رہے ہیں, آپ کا اچھا بزنس ہے, آپ اچھا اسکول چلا رہے ہیں, لیکن ہمیں گرو کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہم کسی عمر میں پہنچ جائیں, ہم جتنی زیادہ مرضی تعلیم حاصل کر لیں, گروتھ کبھی نہیں رکنی چاہیے, لرننگ کبھی نہیں رکنی چاہیے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس دن ہم لوگ اس چیز کو مان لیں گے, ایکسیپٹ کر لیں گے, ہم اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب جا کر ایڈمیشن لے لیں اور ڈگریاں جمع کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ان پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں. اچھا, میرا یہ ہے, میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. ابھی میں اپنے ایک کلیگ کو دیکھ رہی ہوں, سر شکور کو. یہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, اونر ہیں اسکولس کے. تو میں اگر یہ اگزامپل لوں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ, اگر میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہوں, مجھے یہ اگزامپل اصل میں ذہن میں اس وقت آ رہی ہے, تو میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہوں, تو بینگ این ایڈمنسٹریٹر مجھے چاہیے کہ میں بیسٹ پریکٹسز دیکھوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ایڈمنسٹریشن کیسے کی جا رہی ہے, آپ اپنے اسکول کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. بیسٹ پریکٹسز میں آپ کو پتہ ہے دنیا کے 5 بڑے ملک جو ہیں ان میں انکلوسیو ایجوکیشن ہے, اور ان کی سوسائٹیز آپ دیکھیں, آپ اس کو گوگل کریں, آپ کو سب انفارمیشن مل جائے گی. 5 بگ سوسائٹیز جن میں انکلوسیو ایجوکیشن ہے, وہاں پر ٹالرنس بہت زیادہ ہے, ریلیجس ٹالرنس بہت زیادہ ہے, ڈائیورسٹی کو امپریس کرتے ہیں لوگ. اور اگر ہم اس کو
اپنے ملک میں اس کو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کو سیم کانسیپٹ کو یہاں اپلائی کریں، اور ایکچولی میں جب یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سیم کانسیپٹ کو یہاں پر اپلائی کریں تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم کچھ امپورٹڈ آئیڈیا جو ہے اس کو لے آئیں. ویسے تو ہم ہر چیز امپورٹڈ استعمال کرتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں، ہمیں کپڑے، جوتے، بیگز، ہر چیز امپورٹڈ چاہیے، لیکن جہاں پر ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو وہ چیز ہم امپورٹڈ پسند نہیں کرتے ہیں. مجھے بہت سے لوگوں نے جب میں ویبینارز کرتی ہوں، اب تو خیر ویبینارز کری ہوں، لیکن اگر میں کوئی ورک شاپ کری ہوں، کچھ بھی کری ہوں، تو مجھے بہت سے ایڈمنسٹریٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک باہر سے آئیڈیا لا رہی ہیں. یہ انکلوژن کا آئیڈیا باہر کا نہیں ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا آئیڈیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک انکلوسیو دنیا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہماری دنیا جو بنائی ہے، اس میں جو انسان ہیں، جانور ہیں، پھر جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں، انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، براؤن ہیں، پھر جانوروں میں شیر، ہاتھی، گیدڑ، مطلب ڈفرینٹ جانور ہیں، ڈفرینٹ انسان ہیں، ان کے کلر ڈفرینٹ ہیں، دنیا کے ملک ڈفرینٹ ہیں، ان کا موسم ڈفرینٹ ہے. ہمارے ملک میں اگر گرمی ہے تو ساؤتھ امریکہ کے ملک میں سردی ہوگی، آسٹریلیا میں سردی ہوگی. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انکلوژن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ایک دنیا میں سمیٹ دیا ہے. اللہ نے سب چیزوں کو انکلوڈ کر دیا ہے، ساری ڈائیورسٹی کو انکلوڈ کیا ہوا ہے خدا نے. یہ ایک براڈر کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی فورن کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو میں لا کر آپ کے اوپر تھوپ رہی ہوں. یہ اٹس پارٹ آف آر ریلیجن کہ ہم لوگوں کو امبریس کریں، ان کو انکلوڈ کریں، ان کو جج نہ کریں، کسی بھی بات میں جج نہ کریں، اسپیشلی ریلیجن، کیونکہ یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو انکلوڈ کریں گے تو ہماری سوسائٹی انکلوسیو بنے گی، ہماری سوسائٹی اوپن مائنڈیڈ ہوگی، اور ہم لوگ زیادہ ہمارے میں ٹالرنس ہوگی، جس کی فی الحال ہمیں بہت زیادہ کمی ہے. مجھے لگتا ہے میں بہت زیادہ بول گئی ہوں. آج میں نے سوچا تھا میں صرف 5 to 10 منٹس کی بات کروں گی، لیکن تھینک یو سو مچ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی طرح آگے بڑھوں گی. اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنس ہوں مجھے ضرور دیں، ان باکس کر دیں. اگر آپ کسی خاص ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں، لیکن اٹ ہیز ٹو بی ریلیٹڈ ٹو مائی ایریا، جس میں انکلوسیو ایجوکیشن ہے، اسپیشل ایجوکیشن ہے، آٹزم ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ملیں گے. خدا حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، ویری ویری امپورٹنٹ. خدا حافظ.